تو آئیے میرے پیارے سے ویورز اینڈ میری اسلامک سسٹرز، آج ہم بات کرتے ہیں 6 سائنز آف ہدایہ، ہدایت کی 6 علامتیں، 6 نشانیاں کون سی ہیں؟ کیا اللہ سے آپ خود ہدایت کی دعا کر رہے ہیں؟ اس کا جو فرسٹ سائن ہے وہ کیا ہے کہ کیا آپ اللہ سے خود اپنی ہدایت کی دعا کر رہے ہیں؟ اللہ آپ سے پلیزڈ ہیں، یعنی یہ دیکھیں جب آپ اللہ سے یہ دعا خود کر رہے ہیں نا تو پھر آپ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہیں. تو وہ دعا ہم نے کیا کرنی ہے؟ سورہ آل عمران چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 8 ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. تو دیکھیے کتنی خوبصورت دعا ہے، ربنا اے ہمارے رب، لا تزغ نہ تو پھیرنا، قلوبنا ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا اس کے بعد کہ اللہ تمہیں ہدایت دے چکا ہو. اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہدایت دے دینے کے بعد ہمارے دلوں کو پھیر نہ دینا. اللہ ہم تجھ سے ہی اپنی ہدایت کی دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو ہی ہدایت دینے والا ہے، اللہ تو ہی رہنمائی کرنے والا ہے. دیکھیں یہ کتنی خوبصورت دعا ہے. اب اس دعا کو ہم نے مانگنا کب ہے؟ دعا کی قبولیت کے اوقات میں، رین آفٹر رین. پھر ہم نے سفر کے دوران اس دعا کو پڑھنا ہے، اذان اور اقامت کے دوران پڑھنا ہے. پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کیسے ہمارے لیے اپنی ہدایت کے راستے کھول دے گا انشاءاللہ. تو دیکھیں اکثر اوقات ہم سفر کے دوران جاتے ہیں، ہم فارغ بھی تو بیٹھتے ہیں، تو کیوں نہ ہم زبان سے اپنی ہدایت کی دعا کرتے چلے جائیں. پھر اذان اور اقامت کے دوران یہ دعا مانگنی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. اللہ تو ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، اللہ ہمیں کسی سے کچھ نہیں چاہیے. انک انت الوہاب، اللہ تو ہی تو دینے والا ہے، تو ہی عطا کرنے والا ہے. جب دل پھر جاتے ہیں نا تو پھر نیکی نیکی نہیں لگتی، بدی بدی نہیں لگتی. پھر چاہے جتنا مشکل امر کیوں نہ ہو، پھر انسان کو نیکی کرتے ہوئے لذت اور خوشی اور سرور ملتا ہے. پھر جب انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایسے اعمال کرتا ہے تو پھر اللہ فرماتی ہے کہ میں نے اس کے دل کا انتخاب کر لیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ہمارے دل کا انتخاب ایسا فرمائیں گے، ایسا ہمارا چناؤ ہوگا کہ ہم اللہ کے مقربین میں شامل ہو جائیں گے. سبحان اللہ. اور نمبر 2 ہدایہ کا سیکنڈ سائن کیا ہے کہ مومن جو ہے وہ گناہ کے بعد اکڑتا نہیں ہے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، پس وہ اللہ کی طرف دوڑ لگا دیتا ہے. سورۃ آل عمران ورس نمبر 135، وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. سبحان اللہ. وہ اس پر پرسسٹ نہیں کرتا، وہ اس پر ڈٹا نہیں رہتا، وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے. وہ گناہ تو کر لیتا ہے لیکن اس کا دل اس کو ملامت کرتا ہے، اس کا دل اس کو بار بار شرمندگی دلاتا ہے. دیکھو اے انسان تم نے کیا کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا، وہ لوگ جب وہ بے حیائی کا کوئی کام کر بیٹھتے ہیں، او ظلموا انفسہم، یا وہ اپنی ہی جانوں پر کوئی ظلم کر لیتے ہیں، تو وہ ذکر اللہ، تو وہ اللہ کا ذکر کرنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر اگلا کام وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ فوراً سے فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ، وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. تو آپ سب نے، میرے سمیت ہم سب نے یہ کوشش کرنی ہے، یہ ہم سب نے جائزہ لینا ہے، اپنا جانچنا ہے کہ آیا میں اس لسٹ میں شامل ہوں کہ نہیں ہوں. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ فرماتے کون ہے جو تمہارے گناہوں کو معاف کر دے میرے سوا؟ میں اللہ ہی تو ہوں تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ، پھر وہ گناہ کرنے کے بعد مومن اس پر ڈٹا نہیں رہتا، بلکہ وہ اس پر جو شرمندگی ہو جاتی ہے وہ اس کو جاننے کے بعد اللہ سے توبہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی تو مومن ہے، یہی تو ہدایت یافتہ ہیں جن کو گناہ کرنے کے بعد ملامت ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایسے ہی ٹو ریپینٹنس کا علامت، اس کی کنڈیشن کیا ہے؟ ہم نے کیسے دیکھنا ہے کہ توبہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اب دیکھیں ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا ہماری توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. اب ہم نے
نیکسٹ ہم اس گناہ سے بچ رہے ہیں یا نہیں بچ رہے. اگر تو ہم اس گناہ سے بچ رہے ہیں تو پھر سمجھ جائیں کہ اللہ نے ہماری توبہ کو قبول کر لیا ہے. اگر ہم جاننے کے باوجود وہ گناہ بار بار کیے جا رہے ہیں تو پھر سمجھ جائیں کہ اللہ نے ہماری توبہ کو قبول نہیں کیا, اللہ ہم سے ناراض ہیں. تھرڈ سائن آف ہدایہ, تیسری نشانی کیا ہے اس گناہ سے؟ اللہ فرماتے ہیں پھر آگے وہ کیا کہتے ہیں, سی یور اون مسٹیکس, اپنی غلطیاں دیکھنا, اپنی خامیاں نظر آنا بہت بڑی بات ہے میری بہنوں. سی یور اون مسٹیکس, اپنی غلطیوں کو دیکھنا. ہمیں دوسروں کے ایپ تو بڑے نظر آتے ہیں, کیا ہم اپنی بھی غلطیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں؟ اپنی خامیوں کا نظر آنا بہت بڑی بلیسنگ ہے اللہ کی طرف سے, بہت بڑی نعمت ہے. ہم کیوں اپنی غلطیوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں؟ تاکہ ہم ریفائنڈ ہو جائیں, امپروو ہو جائیں. ہمیں ایسی کنڈیشن میں ہم اپنے آپ کو ڈالتے ہیں جہاں ہماری خامیاں ایکسپوز ہوں, ہماری غلطیاں ہم اپنے آپ سے دور کرنے کی کوشش کریں. تو دیکھیے میرے بہنوں, اگر آج آپ کی دوستی آپ کو آپ کی خامیاں نہیں بتاتی تو سمجھ جائیں کہ آپ کی دوستی صرف مٹیریلسٹک پرپس کے لیے ہے, مادی مقصد کے لیے ہے. اگر ہمارے کوئی ایسے دوست احباب ہیں جو ہماری خامیاں, ہماری ڈیمیرٹس ہمیں بتا رہے ہیں, ہماری کمیاں ہمیں بتا رہے ہیں, تو پھر آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں ایسے دوست بھی عطا فرمائے ہیں جو ہماری غلط وے پر, جب ہم ایک رونگ وے پر جاتے ہیں تو وہ ہماری فوراً سے اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ایسا دوست کوئی نہیں ہے تو پھر سمجھ جائیں کہ ہماری ساری دوستیاں مٹیریلسٹک پرپس کے لیے ہیں. سی ونز آن مسٹیکس, خامیوں پر غصے تو نہیں ہوتے. ہم نے یہ بھی بات دیکھنی ہے, اکثر والدین جو ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو ڈانٹتے ہیں, اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ میرا بیٹا تم غیر ذمہ دار ہو, ذمہ دار بن جاؤ, تم اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرو. بچوں کو غصہ آتا ہے. اگر ہمارے اندر کوئی کمی ہے تو ہم نے اس کو دور کرنا ہے, اپنے ٹائم کو ہم نے ویسٹ کرنے سے بچانا ہے. اکثر گیمز پہ اینڈ طرح طرح کی ایپس ہیں جہاں پر ہم اپنے ٹائم کو ویسٹ کرتے چلے جاتے ہیں. اگر ہم نے اپنے ٹائم کو ویسٹ کر لیا تو پھر سمجھ جائیں کہ ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا. سب سے بڑی بات کیا ہے یہ چیز کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے. دیکھیں اپنے اندر ہم نے جائزہ لینا ہے کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے. یہ بھی ہدایت کی نشانی ہے, یعنی اپنے آپ پر غور کرنا. جب اپنے اندر انسان کمیاں تلاش کرتا ہے پھر اس کو دوسروں کی کمیاں نظر نہیں آتی, وہ اپنی اصلاح میں اپنی اصلاح کی کوشش کرتا چلا جاتا ہے. اینڈ 4 signs of ہدایہ, چوتھی علامت کیا ہے؟ that you are on ہدایہ, کہ تم ہدایت پر ہو. you love good, اگر تم ہدایت پر ہو تو تم پھر نیکی سے محبت کرتے ہو, نیکی تمہیں اچھی لگتی ہے, بدی تمہیں سیڈ کر دیتی ہے, گناہ تمہیں غمگین کر دیتا ہے. تو بہت ہی خوبصورت حدیث حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, The messenger of Allah said, اللہ اگر نیکی تجھے خوش کرتی ہے اور گناہ تجھے سیڈ کرتا ہے تو تو مومن ہے. دیکھیے کبھی کبھی ہم چیریٹی کرتے ہیں, کبھی کبھی ہم کسی غریب کی مدد کرتے ہیں, ہم دل کو سکون ملتا ہے, وہ نیکی کر کے ہمارا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے, ہم صدقہ و خیرات دیتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا جو دل ہے وہ سچائی پر مبنی ہے. ایسا دل ہے جس کے اندر سے بھی ایمان موجود ہے, ایمان خارج نہیں ہوا. اب اکثر اوقات ہوتا ہے کہ گناہ سے ہمارا دل دکھتا ہے, جیسے وہ دعا ہے نا کہ گناہ کو میرے لیے اللہ کرہت انگیز بنا دے. کیا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ہمارے لیے ناپسندیدہ بنا دے. جب اپنے گناہوں کو ہم کرہت انگیز سمجھیں گے تو پھر گناہ کر کے ہم غمزدہ ہونا شروع ہو جائیں گے, پھر ہم اللہ کی طرف پلٹیں گے, رجوع کریں گے. یہ بھی ہدایت کی نشانی ہے. اور مومن کی نشانی ہے کہ وہ گناہ کرنے کے بعد اس پر اکڑتا نہیں, جیسے میں اس کی سیکنڈ سائن آف ہدایہ پہ یہ بات کر چکی ہوں. پھر جب انسان برائی کو برائی نہیں سمجھتا, کنٹینیوسلی وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے, گناہ اس کی روٹین بن جاتا ہے, پھر جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو ٹائم لائن پہ چڑھا دیتا. جسٹ لائک کیا کہ کوئی سانگ دیکھا, کوئی ویڈیو دیکھی, کوئی بری چیز دیکھی, اس کو فیس بک کے ریلز پہ چڑھا دیا. تو دیکھیں یہ تمہارے لیے کیا بن گیا, وہ آپ کے لیے صدقے جاریہ تو بنا لیکن نیگیٹو کریٹ کر دیا اس نے آپ کے لیے. وہ صدقے جاریہ آپ کو غلط وے پر لے گیا. تو بی ویری کیئرفل, پلیز بی موسٹ
careful. Number 5 کیا ہے؟ taking benefit from opportunities such as religious gathering and knowledge. دلیل ہے یہ ہدایت پر ہونے کی کہ کیا ہم اپرچونٹی سے موقع سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. ورس نمبر ہے یہ سورۃ کہف کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھیں وہ نوجوان، اللہ تعالیٰ سورۃ کہف میں فرماتے ہیں انہم، بے شک وہ نوجوان جو ایمان لے آئے، پھر ہم نے ان کو ہدایت پر زیادہ کر دیا. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی دائی ہوگا جو جاتا ہوگا، انہوں نے اس پیغام کو سنا ہوگا تو اس پر انہوں نے عمل کرنا شروع کر دیا، پھر وہ اس میں مور آگے انکریز ہوتے چلے گئے. تو اللہ فرماتے ہیں جس کو نیکی کی خواہش ہوتی ہے، جس کو آگے بڑھنے کی نیکیوں میں جستجو وہ رکھتا ہے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں پھر میں اس کو انکریز کرتا چلا جاتا ہوں، اس کے گائیڈنس میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہوں. تو دیکھیے یہ بھی تو وہ لوگ تھے نا جنہوں نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس میں جستجو رکھی، موقع سے فائدہ اٹھایا، پھر اللہ نے ان کے ایمان کو زیادہ کر دیا. وَزِدْنَاهُمْ ہدیٰ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ہدایت پر اور زیادہ بڑھا دیا. نمبر 6 کے you leave something for Allah's sake. اب اللہ کی خاطر کوئی چیز چھوڑ رہے ہیں. اگر آپ ہدایت پر ہیں نا تو پھر آپ اللہ کے لیے اپنے گناہوں کو ایک دم سے چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ کی خاطر کسی چیز کو چھوڑ دینا، اپنی محبوب ترین چیز کو. دلیل حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک لن تدع شیئا للہ عز وجل الا بدلک اللہ بہ ہوا خیر لک منہ. اے انسان ہرگز نہیں کوئی چیز چھوڑتا اللہ عز وجل کے لیے مگر اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے اس کے بدلے اس سے کوئی بہتر چیز. اب دیکھیں یہ اللہ ذوالجلال کا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک پرومس ہے، ایک وعدہ ہے. اللہ کیسا وعدہ کر رہے ہیں؟ اگر نقصان ہو گیا نا تو تو صبر کرنا، تم اس پر ایک جزا و فضا کی کیفیت اختیار نہ کر لینا، تم گڑ گڑانے لگ پڑنا، تم میرے سامنے اپنا سر جھکا لینا. پھر میرے اللہ کا وعدہ ہے ہوا خیر لک منہ، میں تمہیں ایک ایسی چیز بدلے میں دوں گا جو تمہارے لیے اس چیز سے بہت بیٹر ہوگی. آج کل اگر دیکھا جائے، اگر کوئی جوان بیٹا ہے کسی ماں کا، وہ دنیا فانی سے چلا گیا، اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، تو اللہ فرماتے تم نے کرنا کیا ہے؟ تم نے صبر کرنا ہے. پھر دیکھنا اس صبر کے بدلے میں تمہیں ایک ایسی چیز عطا کروں گا جو اس سے کئی گنا بہتر ہوگی. یہ تھی ہمارے 6 سائنس آف ہدایہ. انشاءاللہ مزید اس کے بعد آپ سے بات ہوتی ہے، تب تک اجازت دیجیے. جو میرے اسٹوڈنٹس اس چینل پر نیو ہیں، آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، اور تاکہ ہم اس سب میں بہت جلد آگے بڑھتے ہوئے اپنے ٹیم ورک کو آگے بڑھاتے چلے جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.